بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث صحیح بخاری سے حدیث نمبر 5518۔ زادم نے بیان کیا کہ ہم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ ہم میں اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارہ تھا۔ پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عشر کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے، آپ صدقہ کے اونٹ تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی وقت ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں اونٹ کی سواری نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کہاں ہے؟ اشعری کہاں ہیں؟ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 5 سفید کوہان کے اونٹ دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے، لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، اور اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے ہم ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ 1 مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم، اگر خدا نے کبھی چاہا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی دوسری چیز اس سے بہتر ہے، اور پھر میں وہ نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔